بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا نسخہ لے کر آیا ہوں جو دیکھنے میں تو بڑا معمولی نظر آتا ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ یہ معمولی سی بات، حالانکہ کسی چیز کو چھوٹا اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں ہے کوئی چیز نکمی اس زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ نے ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے بنائی، انسان ہی کے لیے بنائی، اور بندے کو اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ فرمایا، اے بندے تو میرے لیے ہے، اور یہ ساری دنیا کی چیزیں جو تجھے نظر آ رہی ہیں یہ تیرے لیے۔ کتنا بڑا انعام اللہ کا، کتنی بڑی رحمت صرف ایک انسان کے اوپر۔ اللہ بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اب اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں سے ایک چھوٹی سی چیز جو گڑ ہم استعمال کرتے ہیں، جیسا میں نے بتایا کہ گڑ ایک چھوٹی سی چیز ہے جسے ہم کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس کے اندر بہت بڑے فائدے رکھے۔ سب سے بڑا فائدہ اس دور میں اکثر آدمی معدے کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، چھوٹے بھی، بڑے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی۔ اس کے استعمال سے، میں استعمال کا طریقہ بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن ابھی اس کے فائدے آپ سنتے جائیں۔ معدے کی تکلیف اس سے ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ قبض ایسی بیماری ہے جسے ام الامراض، یعنی ساری بیماریوں کی جڑ کہا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے قبض سے جان چھوٹ جائے گی۔ بدہضمی، جس سے آدمی ہمیشہ ڈسٹرب رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، یہ بدہضمی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اور کھٹے میٹھے ڈھکار جو آتے رہتے ہیں، کسی محفل میں بھی بیٹھا ہوا آدمی پریشان ہوتا ہے، اس سے، اس موذی مرض سے بھی نجات ملے گی۔ سر کا درد، وہ اچانک کبھی ہو جاتا ہے، کبھی آدھے سر میں، کبھی پورے سر میں، اس کی برکت سے آپ کا یہ سر کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ پٹھوں کا کھچاؤ، سینے کی جلن اور مردانہ قوت اس کے استعمال سے آپ کو حاصل ہوگی۔ اس طرح اور بھی چھوٹی چھوٹی کئی پیچیدہ بیماریاں ہیں جو اس گڑ کے استعمال سے، اللہ کی رحمت سے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ اس کا طریقہ سمجھیں، یہ کس طرح استعمال کرنا ہے، کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے کھانا کھانے کے بعد چھوٹی سی ڈلی، ایک ٹافی کے برابر آپ نے گڑ لینا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں گڑ کیمیکل سے پاک ہو، بالکل سفید قسم کا، وائٹ کلر کا گڑ نہیں لینا، کیونکہ وہ سفید کیمیکل کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ تھوڑا سا بلیک کلر کا ہو
براؤن کلر کا ہو وہ کیمیکل سے پاک ہوتا ہے، اس کی چھوٹی سی ڈلی ٹافی کے برابر لے کر آپ نے منہ میں رکھ کر اس کو چوسنا ہے، چبانا نہیں ہے۔ ہر کھانے کے بعد صبح کا، دوپہر کا، شام کا یہ ڈلی چھوٹی سی لے کر آپ اس کو چوسیں۔ چند دن آپ یہ عمل کریں گے، آپ اپنے اندر ایک فرحت محسوس کریں گے، ایک خوشی محسوس کریں گے، ایک ایسی سکون کی لہر محسوس کریں گے، دل و دماغ آپ کا روشن، آپ کا تر و تازہ اس کے استعمال سے ہو جائے گا۔ دیکھنے میں سے چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس لیے ہم اسے بڑی سمجھتے ہیں کہ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب عمل تھا۔ کھانے کے بعد آپ بھی میٹھے کو پسند کیا کرتے تھے، اور آپ دوسری سویٹ ڈشوں کی بجائے صرف یہ گڑ کی چھوٹی سی ڈلی جو ٹافی کے برابر ہو اسے منہ میں ڈال کر چوسیں، انشاءاللہ آپ کی یہ چھوٹی موٹی تمام بیماریاں اس کی برکت سے ختم ہو جائیں گی۔ ہاں یہ بھی خیال کریں جو شوگر کے مریض ہیں وہ بھی اس سے نہ ڈریں، کیونکہ اتنی مقدار میں تو یہ میٹھا نہیں ہے جو آپ کو نقصان پہنچائے۔ اتنا تھوڑا بہت میٹھا جو ہے وہ استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آنکھوں کی نظر آپ کی تیز ہو جائے گی۔ تو یہ بہت ہی مجرب قسم کا نسخہ ہے، دیکھنے میں تو معمولی ہے لیکن اس کے کام بہت بڑے ہیں۔ تو اللہ نے ہر چیز جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دیا انسان کے فائدے کے لیے بنائی، انسان ہی کے لیے بنائی ہے، اور اس کے فائدے تلاش کرنا یہ اہل علم لوگوں سے ملتے ہیں، حکماء اور بڑے بڑے اطبیاء سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ فائدہ بھی ہم نے بڑے بڑے لوگوں سے لیا ہے اور اس کو آزما کر دیکھا ہے، اور جس کو بتایا ہے اس کو فائدہ ہوا ہے۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس چیز کے اوپر عمل کریں گے، سارے ہی سامعین عمل کریں گے، بچے بھی کریں، بڑے بھی کریں، مرد عورتیں سارے اس کے پہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے نسخے یا وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔